نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. صدق اللہ العظیم. حضرین محترم، جو آیت تلاوت کی گئی ہے یہ آیت سورہ نور کی ہے. اس سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی سارے احکامات کو بتلایا ہے. سب سے پہلا احکام اس کے اندر جو زانی اور زانیہ زنا کرنے والے اس کے متعلق احکامات ہیں، اور اسی طرح جو آیت میں تلاوت کیا ہوں دراصل تقریباً 10 آیات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جو تہمت لگا تھا اس تہمت اور عفت اور پاک دامنی کو بتلانے کے لیے، اس کی عفت کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا. اور اسی طرح سورہ نور میں مرد اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نگاہ نیچے رکھنے کے متعلق اور اپنے آنکھوں کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کے متعلق احکام ہیں. اور اسی طرح سورہ نور کے اندر کسی کے گھر میں جانا ہے تو اجازت لینا کیسا ہے. تو اسی طرح کئی سارے احکامات ہیں سورہ نور کے اندر. فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کے نام ایک فرمان لکھ کر بھیجا تھا کوفے والوں. فرماتے ہیں کہ علموا نساءکم سورۃ النور، یعنی اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو. گھر کی عورتوں سے کہو کہ سورہ نور پڑھیں، اور سورہ نور کو پڑھنے کے بعد اس کے ترجمے پر بھی غور کریں، کیونکہ سورہ نور کی 10 آیت ایسی ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت کی حفاظت کے لیے ایک بچے کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا کر ان کی حفاظت کیا. اور اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر جب تہمت اور الزام لگا اس کی حفاظت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے. اسی طرح جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت اور الزام لگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کے لیے اس سورہ نور میں 10 آیتیں نازل کیا، جو الحمدللہ جب سے قرآن مجید نازل ہوئی اب تک انشاءاللہ قیامت تک ان کی عفت اور پاک دامنی کی گواہی ہر تلاوت کرنے والا گواہی دیتا ہے. واقعہ یہ ہے دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ بہت تفصیل ہے، مختصر بتا کر ختم کروں گا کیونکہ وقت بھی مختصر ہے، اس مختصر وقت میں بتلانا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی جب کبھی کسی غزوات میں جاتے ہیں تو اللہ کے نبی قرآن ڈالتے ہیں. تو اس بار غزوات میں کسے ساتھ میں لے کر جانا ہے؟ بیویوں کو. تو جب قرآن اندازی کیے تو اس وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام نکل آیا. اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ میں لے کر گئے، کیونکہ حضرت عائشہ جسمانی اعتبار سے دبلی پتلی بھی تھی اور عمر بھی کم تھا. اور جب جاتے ہیں تو عورتوں کو پچھلے زمانے میں سواری ہوتی تھی، عورتوں کا چارپائی کے جیسا کمرہ بنا کر اس کے اندر عورتوں کو بٹھایا جاتا ہے، تو دونوں طرف پردے ہوتے ہیں، اسے چاروں لوگ اٹھا کر اونٹ کے پر بٹھایا جاتا ہے. ایسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اندر بیٹھ گئی
اور اللہ کے نبی کے ساتھ میں اونٹ پر سوار ہو کر گئی۔ جب وہ غزوے سے واپس ہو رہے تھے، اللہ کے نبی نے ضرورت اور حاجت کے لیے پوری سواری کو لے کے جنگل پر روک دیا تھا۔ اس وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نکل کر ضرورت حاجت کے لیے گئی تھی۔ واپس آ کر دیکھی کہ اپنا گلے کا ہار کہیں گم ہو گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پھر بھی تلاش کرنے کے لیے جہاں قضاء حاجت کے لیے ضرورت کے لیے گئی تھی وہاں تلاش کرنے کے لیے گئی، اور واپس آئی تلاش کرنے کے بعد دیکھا کہ قافلہ نکل چکا ہے۔ اللہ کے نبی، اونٹ اور سواریاں جتنے بھی آئے تھے تمام لوگ نکل گئے۔ اب دراصل بات یہ ہے کہ جب جتنے بھی لوگ اس کچاوے کو اٹھا کر اونٹ پر رکھا جاتا ہے، رکھنے والوں نے یہ سوچا کہ شاید حضرت عائشہ اندر بیٹھ گئی ہوگی، کیونکہ حضرت عائشہ دیکھنے میں دبلی پتلی تھی، اور پہلے سے جو کچاوا ہے جو اٹھانے کا چارپائی ہے وہ تو پہلے سے ہلکا، اور حضرت عائشہ بھی ہلکا۔ لوگوں نے سوچا کہ شاید حضرت عائشہ بیٹھ گئی ہوگی۔ دراصل یہ واقعہ پردے کے احکام نازل ہونے کے بعد کا ہے یہ واقعہ۔ اب کوئی بھی کسی کو بھی پردے کے اندر جھانک کر دیکھنے کی ہمت نہیں، اللہ کے نبی موجود ہیں تو کجاوے کو اٹھا کر رکھے، یہاں تک کہ سواری نکل گئی وہاں سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ادھر ادھر تلاش کرنے کے بجائے، دوڑنے اور بھاگنے کے بجائے، اسی جگہ جس جگہ اونٹ ٹھہرا تھا اسی جگہ حضرت عائشہ اپنے پورے کپڑے کو سمیٹ کر چہرے کو چھپا کر بیٹھ گئی۔ جب سواری نکل جاتا ہے تو سواری کے پیچھے پچھلے زمانے میں ہوتا تھا ایک آدمی کو بھیجا جاتا ہے، جس جگہ ہم لوگ رکے ہیں اس جگہ میں کوئی چیز اگر چھوٹ گئی ہو تو اس چیز کی حفاظت کے لیے ایک آدمی کو طے کیا جاتا ہے۔ تو اسی میں ایک صحابی تھے حضرت صفوان بن معطل، ایک صحابی ہے، وہ چیزوں کی حفاظت دیکھنے کے لیے جب آ رہے تھے تو دور سے دیکھا کہ کوئی میدان میں جنگل میں سوئے ہوئے، قریب آ کر دیکھا تو حضرت عائشہ، کیونکہ وہ حضرت عائشہ کو پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے دیکھے تھے، پردے کے احکام نازل ہونے کے بعد حضرت عائشہ کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا۔ جو ہی حضرت عائشہ کو دیکھا تو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ اس کے بعد حضرت صفوان قریب آئے اور اپنا اونٹ قریب کیے، اور حضرت عائشہ اس اونٹ پر سوار ہو کر چل پڑے، یہاں تک کہ مدینے میں داخل ہوئے اور دوپہر کا وقت تھا۔ جب مدینے میں داخل ہوئے، فرماتے ہیں جب دوپہر کے وقت داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود ہیں، تو ایک بہت بڑا ظالم منافق تھا عبداللہ بن ابی، حضرت صفوان کو اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ کر اس نے غلط فیصلہ لے لیا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حضرت عائشہ اور حضرت صفوان دونوں نے مل کر غلط کام کیا ہے۔ یہ افواہ پھیلا دی پورے شہر میں، مدینے میں افواہ پھیلا دی، حالانکہ حضرت صفوان چل کر آ رہے ہیں، حضرت عائشہ سواری پر بیٹھی ہے، مدینے میں داخل ہونا تھا، یہ منافق دیکھ لیا، یہاں تک کہ ان کے اوپر تانا لگانے میں، الزام لگانے میں یہ منافق نہیں، ساتھ میں مومن مرد اور مومن عورتیں بھی تھے، ان میں ایک تھے حضرت حسان اور ایک تھے حضرت مستح اور ایک عورت بھی تھی حضرت حمنا، عورتوں میں، تو یہ مسلمانوں بھی حضرت عائشہ کو تانا لگانے میں منافقوں کے ساتھ ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ آ گئی گھر کو، گھر کے کام کاج میں لگ گئی تھی، یہاں تک کہ حضرت عائشہ کو ذرہ برابر بھی معلوم نہیں تھا کہ حضرت عائشہ کے بارے میں باہر تہمت اور الزام لگایا گیا ہے، حضرت عائشہ کو ذرہ برابر معلوم نہیں تھا، وہ گھر کے کام کاج میں لگ گئی تھی۔ یہ بات اللہ کے نبی کو معلوم ہو گئی کہ لوگوں نے حضرت عائشہ پر یہ الزام لگایا ہے، نعوذ باللہ زنا کا، حضرت صفوان کے ساتھ میں۔
یہ الزام لگایا ہے. تو اللہ کے نبی اندر اندر پریشان بہت ہو گئے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پچھلے زمانے میں گھروں کے اندر بیت الخلا بنانے کا رواج نہیں تھا. بیت الخلا کے لیے گھر سے باہر جانا ہوتا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں ایک عورت تھی ساتھ میں. جب استنجا سے فارغ ہونے کے بعد واپس آ رہی تھی تو اس عورت کا پیر پھسلا. حضرت مصطح کی والدہ ہے. پیر پھسلتے ہی وہ عورت اپنے بیٹے کو بددعا دینے لگی. حضرت عائشہ کہنے لگی کہ اپنے بیٹے کو بددعا کیوں دیتی؟ حالانکہ وہ جنگ بدر میں بھی شریک رہے، ساتھ میں رہے، اللہ کے نبی کے بھی ساتھ میں رہے، تو آپ ایسے آدمی گالی کیوں دیتے؟ وہ سب عورت کہنے لگی کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے بارے میں میرے بیٹے نے تہمت لگایا، الزام لگایا ہے، اور آپ کے بارے میں پورے شہر میں نعوذ باللہ زنا کا ایک تہمت الزام آپ کے اوپر ہے. تو یہ سننا تھا. حضرت عائشہ اور پریشان ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت عائشہ بیمار بھی ہو گئی، رونے کی حالت میں. بیمار اس لیے ہوئی کیونکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا کہ اللہ کے نبی جب بھی گھر میں آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں اور حضرت عائشہ کے پاس جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، خیر خیرت پوچھتے ہیں، صبح کے لیے شام تک کے تمام کارروائی کارنامہ پورا پوچھتے ہیں. جب یہ حالت پیش آئی تھی تو اللہ کے نبی صرف حضرت عائشہ کے پاس آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، خیر خیرت پوچھ کر چلے جاتے ہیں، بیٹھتے بھی نہیں تھے اللہ کے نبی. تو حضرت عائشہ کو ایک پریشانی شروع، اللہ کے نبی میرے بازو بیٹھتے کیوں نہیں؟ آتے ہیں اور صرف پوچھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ پریشانی لائق ہو گئی حضرت عائشہ. یہاں تک کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی آئے کمرے میں، سلام کیا اللہ کے نبی نے، اور سلام کرنے کے بعد کہا، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ مجھے اجازت دیں، میں اپنے امی ابا کے پاس جانا چاہتی ہوں، یعنی ہمیں اپنے ابا کے پاس بھی جانا چاہوں گی. حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی اجازت دے دی کہ جاؤ اپنے امی ابا کے پاس. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آتی ہیں اپنے امی ابا کے اور کہتی ہیں کہ اس طرح کا الزام مجھ پر لوگوں نے لگایا ہے، تہمت لگایا ہے. تو حضرت عائشہ کے والدین نے کہا کہ اس طرح کی تہمت اللہ کے نبی کی ذات اطہر پہ بھی لوگوں نے لگایا ہے، بڑوں کے اس طرح کی تہمت لگتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تجھے اس تہمت سے، الزام سے اللہ تعالیٰ تجھے بری کر دے گا انشاءاللہ. یہاں تک کہ حضرت عائشہ روتی رہی، دن بھر رونا، نہ کھانے کے فکر، صرف نمازوں میں، دعا میں، اللہ سے مانگنے میں اتنا روتی تھی کہ دن بھر روتے روتے بیماری کی حالت میں ہو گئی. یہاں اللہ کے نبی بھی پریشان ہو گئے ہیں. اتنے میں اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور دیگر صحابہ کو بلا کر اللہ کے نبی مشورہ لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ کو اتنا بڑا تہمت اور الزام لگا ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کرنا ہے. تو صحابہ نے کہا کہ آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یا رسول اللہ، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بالکل پاک باز پاک دامن عورت ہے، اس کے پر الزام لگانے والے خود ہی غلط ہیں. اتنے میں اللہ کے نبی نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ کی خادمہ تھی، اللہ کے نبی ان کو بلا کر پوچھا کہ تمہارے بعد تمہارے ذہن میں حضرت عائشہ کے تعلق سے کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ حضرت عائشہ کے تعلق سے میرے ذہن میں کچھ خیال نہیں ہے، وہ اتنا بڑا الزام ہم پر لگا ہے، وہ تو بالکل پاک دامن عورت ہے، اس پر جو الزام لگا ہے وہ غلط ہے. اللہ کے نبی یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر یہ اپنی اہلیہ کے پاس حضرت عائشہ کے پاس ملنے کے لیے آتے ہیں. اللہ کے نبی آ کر بازو بیٹھ گئے اور حضرت عائشہ کو سلام کیا. حضرت عائشہ کو سلام کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کے بازو بیٹھ کر درود پڑھے اور اللہ پر ایک مختصر خطبہ بھی پڑھا، ایک شہادت پڑھی. فرمایا اے عائشہ مجھے تیرے بارے میں ایک بات پہنچی ہے، اگر تم بری ہو تو ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں بری کر دیں گے، یعنی تیری عفت اور پاک دامنی کی انشاءاللہ اللہ حفاظت کرے گا ضرور. اگر تجھ سے کوئی غلطی اور لغزش ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ کر لے.
جب اللہ کے نبی کی زبان سے یہ الفاظ سننا تھا تو حضرت عائشہ روتی رہی اور خاموش ہو گئی، اچانک سے خاموش ہو گئی، آنکھ پھوج لی، آنکھوں سے آنسو ختم ہو گئے اللہ کے نبی کی الفاظ کو سن کر۔ میری آنکھوں میں ایک قطرہ نہ تھا، حضرت عائشہ کہتی ہیں۔ میں نے اپنے والد ابو بکر سے کہا رضی اللہ عنہ، آپ اللہ کے نبی کی بات کا جواب دیجیے کچھ۔ حضرت ابو بکر نے عذر پیش کیا، میں کہہ نہیں سکتا اللہ کے نبی کے پاس۔ اتنے میں اس کے بعد پھر اپنی والدہ سے کہا آپ کچھ جواب دیجیے اللہ کے نبی کے الفاظ۔ تو ان کے والدہ نے کہا میں بھی اللہ کے نبی کو کچھ بھی جواب دے نہیں سکتی، میں مجبور ہو کر میں ہی بولنا پڑا۔ عائشہ خود کہنے لگی میں کم عمر لڑکی تھی، اب تک قرآن بھی زیادہ نہیں پڑھ سکتی تھی، اس وقت اس رنج اور غم میں انتہائی صدمے میں میرا عقل کام نہیں کر رہا تھا کہ میں کیا بول سکوں۔ پھر حضرت عائشہ کہنے لگی بخدا مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ نے اس بات کو سنا اور سنتے رہے یہاں تک کہ آپ کے دل میں بیٹھ گئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جس طرح حضرت یوسف کی جدائی پر یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، یا رسول اللہ میں بھی اس غلط باتوں کو سن کر صبر کرتی ہوں اور اللہ سے اس معاملے میں مدد طلب کرتی ہوں جو تم بیان کر رہے ہیں۔ بس اتنا کہہ کر حضرت عائشہ خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ اتنی بات کر کے الگ بستر میں جا کر لیٹ گئی۔ فرمایا کہ مجھے یقین تھا کہ جیسا میں بری ہوں اللہ تعالیٰ ضرور میری برات کا وحی کے ذریعے سے کوئی بات اللہ ضرور نازل کر دے گا، میں گناہ سے بالکل بری ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا۔ لیکن یہ وہم و خیال بھی نہ تھا کہ میرے معاملے میں قرآن کی آیت نازل ہوگی تو ہمیشہ لوگ تلاوت کر کے میری عفت اور پاک دامنی کی گواہی دیتے رہیں گے، انشاءاللہ قیامت تک بھی جتنے بھی لوگ اس سورہ نور کو پڑھیں گے حضرت عائشہ کی عفت اور پاک دامنی کی گواہی دیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 10 آیت نازل فرمائی۔ فرماتے ہیں حضرت عائشہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس مجلس سے ابھی اٹھے نہیں تھے کہ گھر والوں کو بھی وہاں سے گئے نہیں تھے، اتنے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہونے کے اثرات ظاہر ہو گئے، کیونکہ اللہ کے نبی کے پر جب بھی وحی نازل ہوتی ٹھنڈ کا موسم بھی ہوتا تو پسینے ٹپک کر اتنے سخت گرمی ہوتی تھی وحی کے نازل ہونے کے وقت میں۔ فرماتے ہیں سب سے پہلا کلمہ جو فرمایا اللہ کے نبی نے وحی کے بعد، فرماتے ہیں اے عائشہ خوشخبری ہو سنو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا۔ اللہ کے نبی اس مجلس سے اٹھ کر گھر سے باہر بھی نہیں آئے، اتنے میں وحی نازل ہو گئی ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، 10 آیت نازل، اس پوری 10 آیت میں حضرت عائشہ کی عفت اور پاک دامانی کی گواہی اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ کہتا ہے حضرت عائشہ بالکل بری ہے، حضرت عائشہ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا ہے، اس پر لگائے گئے تہمت بیکار ہے۔ یہ 10 آیتیں نازل ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس معاملے میں اللہ کے سوا کسی کا احسان مانتی ہوں نہ کھڑی ہوں گی، میں اپنے رب کے شکر گزار بنوں گی، اسی نے مجھے بری فرمایا ہے۔ تو یہ حضرت عائشہ پر الزام لگنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ 10 آیتیں نازل فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بڑی خصوصیت ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عائشہ کی چند خصوصیت ایسے ہیں جو ان کے علاوہ کسی دوسری عورت کو نصیب نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان چیزوں کو فخر کے طور پر، تحدیث بالنعمہ، نعمت کے طور پر فرماتی ہیں۔ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت جبرائیل نے ایک ریشمی کپڑے میں میری تصویر کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے، فرمایا یہ تمہاری زوجہ ہے، یہ تمہاری بیوی ہے۔ حضرت جبرائیل آ کر بتائے تھے کہ ریشمی کپڑے میں حضرت عائشہ کی تصویر کو لے آ کر کہا تھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی بیوی ہونے والی ہے۔ اور فرماتے ہیں بعض روایت میں آتا ہے حضرت جبرائیل اپنی ہتھیلی میں حضرت عائشہ کا صورت دکھائے اللہ کے نبی کو کہ یہ آپ کی بیوی ہونے والی ہے۔ اور فرماتے ہیں ان کے سوا کسی کنواری لڑکی سے نکاح اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کیا۔ جتنے بھی عورتوں سے اللہ کے نبی نے شادی کی سب بیوہ عورتیں تھیں،
اگر کسی کماری لڑکی سے اگر شادی کیا اللہ کے نبی نے تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. اور بھی فرماتے ہیں کہ فرماتی حضرت عائشہ سب سے بڑی میری خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی جب وفات ہوئی تو اللہ کے نبی کا سر مبارک میرے ران پر، اس وقت اللہ کے نبی وفات پائے. اور کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے میرے ہی گھر میں مدفون ہوئے، میرے کمرے میں. یہ سب سے بڑی میرے لیے باعث برکت ہے. اور فرماتے ہیں کہ آپ پر اس وقت نہیں نازل ہوتی جب حضرت عائشہ کے ساتھ ایک لحاف میں ہوتے، دوسری کسی بیوی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں. اور بھی فرماتے ہیں کہ آسمان سے ان پر برات نازل ہوئی، 10 آیتیں اللہ نے میرے لیے نازل فرمایا قرآن مجید میں. یہ سب سے بڑی فضیلت میرے لیے. اور فرماتے ہیں حضرت عائشہ نکاح کے وقت میں جن کی عمر 6 سال کی تھی اور نکاح شوال میں ہوا، نبی کی بیوی میں پہلی کنواری لڑکی خاتون حضرت عائشہ ہے. شوال میں نکاح ہونے سے دور جاہلیت میں لوگ منحوس سمجھتے تھے کہ شوال میں شادی نہیں ہونا ہے. حضرت عائشہ کو شوال میں شادی ہو کر اس رواج کو ختم کیا گیا ہے. اور فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ کی رخصتی کے وقت عمر 9 سال کی تھی. رخصتی کے وقت کوئی رسم ادا نہیں کیا گیا، نکاح رخصتی دونوں شوال میں ہوئی حضرت عائشہ کی. اور فرماتے ہیں حضرت عائشہ کی خصوصیت کیا کیا فرماتے ہیں. حضرت عائشہ گھر کا سارا کام خود اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھی. گھر میں فقر و فاقہ کی کیفیت تھی، اس لیے کبھی نبی سے کسی چیز کی فریاد نہیں کرتی کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے. اور کہتے ہیں حضرت عائشہ کے پاس کتنے سامان تھے گھر میں. کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے پاس گھر کے کل سامان میں ایک چارپائی، ایک پلنگ، ایک چٹائی، ایک بستر، ایک تکیا، ایک برتن اور ایک پانی کا پیالہ، اتنا ہی تھا. حضرت عائشہ کی زندگی میں اپنے گھر کے کام کاج کے لیے، ضروریات کے لیے سامان میں اتنا ہی چیز موجود تھا. اور فرماتے ہیں کہ نبی کی ہر ضرورت کا خیال پورا کرتی تھی. یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہر دن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں تیل لگا کر اللہ کے نبی کو مالش بھی کیا کرتی تھی، اور خود اپنی ہاتھوں سے اللہ کے نبی کے سر سے کنگھی بھی کیا کرتی تھی. یہ حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ میرے لیے باعث فخر کی بات ہے، میں اپنے شوہر کی خدمت کیا کرتی ہوں. اور فرماتی ہیں نبی کسی بات کو، میرے کسی بات کو ٹالتے نہیں تھے. یہ نہیں کرنا ہے، فلاں نہیں کرنا ہے، فلاں نہیں کرنا ہے. بس اللہ کے نبی جب بھی مجھے کچھ بات کہتے اتنے نرم انداز سے کیا کرتے. کبھی اللہ کے نبی نے مجھے عائشہ کہہ کر نہیں پکارا بلکہ حمیرہ کہہ کر پکارا کرتے تھے پیار سے، کیونکہ اللہ کے نبی نے مجھے عائشہ کہہ کر پکارا نہیں. اور فرماتے ہیں کہ نبی سے پوچھا گیا کہ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کہنے لگے کہ عائشہ. اور کہا کہ مردوں میں کون ہے؟ عائشہ کا باپ سب سے زیادہ مجھے پسندیدہ ہے. اللہ کے نبی نے یہ بات کہی. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے عالم میں تھے تو میں اللہ کے نبی کو معوذتین پڑھ کر، سورہ ناس، سورہ فلق پڑھ کر دم کیا کرتی تھی، اور اپنی ہاتھوں سے اللہ کے نبی کے جسم کو ملتی تھی، پڑھ کر دم کر کر ملتی تھی، اور دونوں ہاتھوں کو میں اپنے جسم پر مل لیا کرتی اور اپنے چہروں کو چھو لیا کرتی. یہ فضیلت مجھے حاصل ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں. اور اسی طرح فرماتی ہیں میں جب 20 سال کی تھی تو اللہ کے نبی کی وفات ہوئی. تو حضرت عائشہ کی وفات ہوئی 40 پر 7 سال کی عمر میں، اور 20 سال کی تھی حضرت عائشہ اس وقت میں اللہ کے نبی کی وفات ہوئی. تقریباً اتنا عرصہ اللہ حضرت عائشہ بغیر شادی کے 40 پر 7 پر 7 سال کی عمر میں حضرت عائشہ انتقال ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے عطا کیا ہے. یہ میں اسے فخر کے طور پر، تحدیث بن نعمہ کے طور پر میں بتایا کرتی ہوں. ان تمام چیزوں کو بتا کر یہ کہا جاتا ہے جس طرح اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کو خیال کیا اور حضرت عائشہ نے اپنے شوہر کا جس طرح خیال کیا ہے
ان کی خدمت کرنے میں، ان کے دیکھ بھال کرنے میں جس طرح خیال تھا، دونوں کے درمیان میں جس طرح محبت اور الفت تھی، ایسی محبت ایسی الفت ہر لوگوں کے اندر، ہر میاں بیوی کے اندر ہوتا تو کبھی بھی لڑائی جھگڑے کا ماحول نہ بنتا، نہ کبھی طلاق نہ کبھی خلے کا مسئلہ بنتا۔ تو ایسی مثالی زندگی تھی حضرت عائشہ اور اللہ کے نبی کی۔ خدا کرے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی جوڑے ہیں ایسی محبت نصیب فرما، اور اس خدمت کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.